آج کے اس کلام کے لیے خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں جو خدا نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے صدیوں سے ہمارے لیے محفوظ رکھا، بلکہ اسے اچھے طریقے سے بہتر طور سے سمجھنے کے لیے خدا نے یہ بندوبست فرمایا کہ اس کے لوگ اسے ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کر دیں، ٹرانسلیٹ کر دیں، تاکہ ہم جب بھی چاہیں اس کو کھول کر اس کو پڑھ کر سمجھ سکیں۔ آج کا خوبصورت حوالہ جو ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے یہ رحم، عزت اور یادداشت کے بارے میں ہے۔ کون سی باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے؟ رحم کرنا ہے، کس پر رحم کرنا ہے، کس کو عزت دینی ہے، یہ اس بارے میں ہے۔ خدا جب بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے آزاد کروا کر اس ملک میں لے آیا جہاں خدا چاہتا تھا کہ وہ ان کو رکھے اور بسائے، جہاں وہ رہیں اور پھلیں اور بڑھیں اور خدا کے نام کو جلال دیں، تو اس سے پہلے خدا نے ان کو وہاں پر رہنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے، ان کو معاشرتی زندگی کے گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے، آپس میں صلح صفائی اور امن سے رہنے کے لیے خدا نے ان کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بخشا۔ اپنے بندے موسیٰ کی معرفت خدا نے ان کو یہ ساری باتیں سکھائیں۔ تو یہ حصہ جو ہے آج کا جو حوالہ ہے یہ موسوی شریعت میں، اس کو موسوی شریعت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ خدا نے حضرت موسیٰ کی معرفت، حضرت موسیٰ کے ذریعے سے یہ شریعت لوگوں کو دی، اس لیے ہم اس کو موسوی شریعت کہتے ہیں۔ تو موسوی شریعت میں خدا نے غریب اور کمزور لوگوں کے حقوق کے بارے میں قوانین جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو سکھائے۔ یہاں خدا اپنی قوم کو سکھاتا ہے کہ انصاف صرف عدالت میں ہی نہیں نظر آنا چاہیے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے آپس کے لین دین میں، ہماری آپس کی بات چیت میں، ہر ایک فرد میں یہ انصاف نظر آنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس کو آیت با آیت دیکھیں تو خدا بہت سی بنیادی قوانین اور اصول ہمیں سکھا رہا ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں خدا کہتا ہے کہ جب تو اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دے تو اس کا گراؤ رکھنے کے لیے، یعنی گروی رکھنے کے لیے کچھ ہم کوئی نہ کوئی چیز ایز اے گارنٹی ہم رکھ لیتے ہیں کہ اگر بھائی تو نہ دے، جیسے ہم بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں تو بینک جو ہے ہماری کوئی پراپرٹی جو ہے وہ اس کے پیپرز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ اگر کل کو تو یہ قرضہ واپس نہ کر سکے تو ہم پھر اس کو بیچ کر اپنا پیسہ پورا کر لیں گے۔ یہ گراؤ رکھنا ہے، اس کو گروی رکھنا کہتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ جب تو اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دے تو اس کا گراؤ رکھنے کو اس کے گھر میں نہ گھسنا، تو باہر ہی کھڑے رہنا۔ تو غریب آدمی کی عزت نفس، یعنی اس کی عزت کی حفاظت کے لیے خدا حکم دے رہا ہے کہ اس کے گھر میں نہ گھسنا، ورنہ یہ محلے میں، اسٹریٹ میں، لوگوں میں اور فیملی میں اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی کہ تیرے گھر میں فلاں اس کام کے لیے گھس آیا ہے کہ تو نے اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں، قرضہ لیا ہوا ہے۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بے عزت نہ کرنا، بلکہ اس لین دین میں بھی وقار بڑا ضروری ہے۔ 12ویں اور 13ویں آیت سکھاتی ہے کہ اگر وہ غریب ہو تو اس کا گراؤ رات کو اپنے پاس نہ رکھنا، سورج ڈوبتے ہی وہ اسے واپس کر دینا تاکہ وہ اپنے کپڑے میں سوئے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے، یہ اگر اس کو پہلی بار پڑھے تو ہم بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے، کیا چیز اس سے لی ہے جو وہ رات کو اسے واپس کرے۔ اگر اس کو تھوڑا سا دھیان دیں تو یہ بچھونے کی یا اوڑھنے کی، یعنی جو چادر ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پرانے زمانے میں کسی سے کچھ ضمانت کے طور پر جب لیتے تھے، اس میں ایک اس کی انگوٹھی ہوتی تھی جو اس کی خاندانی انگوٹھی تھی، اس کے اوپر اس کے خاندان کا نام لکھا ہوتا تھا، اور ایک چھڑی ہوتی تھی جو وہ بزرگ ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ خاندانی چھڑی ہوتی تھی، اور دوسرا اس کی چادر ہوتی تھی جو وہ
اور یہ چادر جو ہے گروہ میں جب رکھتے تھے تو یہ ایک بڑی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات تھی جو کہ واپس کرنا ضروری تھی. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے غریب شخص کے پاس اوڑھنے کو صرف یہی چادر ہو. جب شام ہونے لگے تو اس کو وہ ضرور واپس دے دینا تاکہ وہ اس کو اوڑھ کر سوئے. اور یہ چادر اوڑھنے کے کام بھی آتی تھی. تو شریعت جو ہے جو حضرت موسیٰ کی معرفت خدا نے دی ہے یہ دنیاوی فائدے سے زیادہ منافع سے زیادہ انسان کی ضرورت کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے. وہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو وہ تجھے دعا دے گا. یعنی غریب کی دعا خدا کے حضور وزن رکھتی ہے. ہماری راست بازی صرف عبادت سے ہی نہیں ہے, اس کے حضور میں کلام پڑھنے سے نہیں ہے, اکٹھے ہو کر زبور اور گیت گانے میں ہی عبادت نہیں ہے, بلکہ اس میں بھی ہے کہ ہم غریب سے جو ہمارا سلوک ہے ہم اس میں بھی راست بازی دکھائیں. تو اس عمل سے ہماری ساری دعائیں, عبادتیں, شکر گزاریاں اور گیت اور زبور گانا خدا کے حضور میں پھر زیادہ قبول ہوتا ہے. تو آیت نمبر 14 اور 15 کہتی ہے کہ مزدور جو غریب اور محتاج ہو, خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو یا پردیسیوں میں سے ہو, تو اس پر ظلم نہ کرنا, اسی دن اس کی مزدوری دے دینا. پاک کلام میں ایک اور حوالہ بھی ہے کہ غریب کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تو اس کو مزدوری ادا کر دینا. یہاں پر دیکھیے کلام خداوندی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو. بعض دفعہ ہم سائڈ لے جاتے ہیں, فیور دے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہماری برادری کا ہے, یہ ہمارے مذہب کا ہے, اس کو چلو پہلے دے دیتے ہیں, جو دوسرا جو باہر سے آیا ہوا ہے وہ دیکھی جائے گی, پیسے بچیں گے تو پھر دے دیں گے اس کو. یہ بات نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے اگر وہ تیرا بھائی ہو خواہ وہ پردیسیوں میں سے ہو تو اس پر ظلم نہ کرنا. اس ملک میں بھی یہاں تو میں نے وہ سسٹم نہیں دیکھا, لیکن جو اپنے بیک کنٹری میں ملک پاکستان میں جو میں نے مزدوروں کی حالت دیکھی ہے وہ بڑی ہی خراب ہے. جو غریب ہے وہ انتہائی غریب ہے, یعنی وہ غربت کی لائن سے بھی بہت زیادہ نیچے زندگی گزار رہے ہیں. مزدوری کریں گے, اس کے پیسے ملیں گے تو گھر میں چولہا جلے گا. اگر مزدوری کے پیسے نہیں ملے تو پھر وہ ان کے گھر میں کھانا نہیں پک سکے گا. اسی پیسوں سے وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لاتے ہیں تاکہ روز کا روز جو ہے ان کی ایک وقت کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پک سکے. تو خدا کا کلام بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ تو کسی کی مزدوری نہ روکنا ورنہ یہ اس پر ظلم ہوگا. جب غریب پر ظلم ہوتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے. تو یہ والی بد دعا یعنی جو اچھی دعا نہیں کسی کے حق میں نکلتی, وہ بد دعا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ اگر غریب پر ظلم ہو گیا تو جو اس کی دعا اس کے منہ سے نکلے گی خدا اس کو ضرور سنے گا اور پھر یہ تیرے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا. وہ ظاہری سی بات ہے خداوند کے حضور میں فریاد کرے گا. ہم بھی بہت دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اکثر جب کہیں پہ کوئی چارہ نہیں چل رہا ہوتا تو ہم بے اختیار خدا سے کہتے ہیں, خدا کو پکارتے ہیں, خدا بندہ کہتے ہیں انج ہو جائے نا تو بڑا اچھا ہو جائے. یہ ہے فریاد. تو یعقوب کے خط اس کے 4 باب کی 5ویں آیت میں بھی نئے عہد نامے میں اسی اصول کو دہرایا گیا ہے کہ انصاف میں تاخیر یعنی انصاف کو لیٹ کرنا بھی ناانصافی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے آگے بھی اگر اس باب کو ہم آخر تک پڑھیں تو اس میں پوری انسانی زندگی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہت سے سنہری قوانین دیے گئے ہیں, گولڈن پرنسپلز دیے گئے ہیں. خدا کے کلام میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے اور ہم نے بار بار پڑھا بھی ہوا ہے کہ خدا باپ دادا کی بدکاری کی سزا نسل در نسل دیتا ہے, 3 بلکہ 4 پشت تک دیتا ہے. لیکن یہاں پر اس کے آگے ایک اور بھی بات ہے, لیکن جو خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں خدا ان کو بخش دیتا ہے کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما شفقت میں غنی ہے. تو یہاں پر بھی اسی بات کو پھر 16ویں آیت میں خدا یہ اصول دے رہا ہے
کہ باپ بیٹوں کے بدلے قتل نہ کیے جائیں اور نہ بیٹے باپ کے بدلے میں ان کو سزا ملے، کیونکہ اس زمانے میں اس معاشرے میں ان سارے ملکوں میں سے جہاں سے وہ گزر کر آ رہے تھے ان میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی بھی خاندان کے کسی فرد سے کوئی حکم عدولی ہو جاتی، کوئی قانون ٹوٹ جاتا، تو بادشاہ سیکنڈ میں حکم دیتا کہ جاؤ اس کے سارے خاندان کو پکڑ لاؤ، اس کی بیوی کو بھی مار دو، اس کے بچوں کو مار دو، اس کے جانوروں کو بھی مار دو، اور اس کے گھر کو جلا دو اور اس کو ڈھا دو اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو ٹپ جو ہے وہ بنا دو، مزبلہ کا گھر بنا دو، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا روڑی سٹن دا جگہ بنا دو، تاکہ یہ سب کے لیے ایک سبق ہو کہ ہم نے قانون نہیں توڑنا۔ لیکن جو خدا کا قانون ہے اس میں فرق ہے، خدا کہتا ہے نہیں، جو جان گناہ کرے گی وہی سزا پائے گی، باقی نہیں۔ یہاں پر خدا یہ قانون دے رہا ہے کہ تو ایسے مت کرنا۔ پھر 17ویں اور 18ویں آیت میں خدا نے قانون دیا ہے کہ پردیسی اور یتیم کے حق کو نہ بگاڑنا اور بیوہ کے کپڑے گرو نہ رکھنا۔ کیوں جی؟ کیونکہ یاد رکھ کہ تو بھی مصر میں غلام تھا، تو اس تکلیف سے واقف ہے۔ پردیسی ہے، بیچارہ مجبور ہے، یتیم ہے، اس کے سر پر کوئی نہیں ہے، نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں جو اس کو دیکھ سکے، اور بیوہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے یتیم والا ہی حال ہے۔ یہ سب مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہ مصر میں تھے، بنی اسرائیل مصر میں تھے، تو یہ بھی وہاں پر ایسے ہی مجبور تھے۔ تو خدا کہتا ہے کہ تو اس تکلیف سے واقف ہے، تو یہ ظلم ان پر نہ کرنا۔ پردیسی یعنی یہ تینوں جو لوگ ہیں، یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہیں، یہ معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور طبقہ تھے، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ یاد رکھ، خدا نے بڑا زور دے کر کہا ہے یاد رکھ، یہ جملہ پوری شریعت کی جڑ ہے۔ خدا کہتا ہے تم پر ظلم ہوا، اس لیے تم ظلم نہ کرنا۔ تم نے جو تکلیف سہی ہے اس کے جواب میں تمہارا دل سخت نہ ہو جائے، بلکہ وہ تکلیف تمہارے دل کو رحم سے بھر دے کہ ہم نے تو جو سہ لیا ہے، ہم نے تو سہا، لیکن کوئی اور اس تکلیف سے اس کو تکلیف کو نہ سہے۔ بہت دفعہ ہم جب بڑے مشکل حالات کو اس میں سے گزرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں خداوندہ دشمنوں میں یہ مصیبت نہ بخائیں۔ یہ خدا یہاں پر خدا نے یہ باتیں سکھائی ہوئی ہیں، اس لیے بہت سے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ خداوندہ دشمن نہ بھی یہ جنا کریں۔ پھر آگے بڑا ہی ایک خوبصورت حکم اور دیا گیا ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ہم ایگریکلچرل کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں پر کیونکہ ہماری اپنی بھی زمین رہی ہے بہت سالوں تک، میں نے خود جہاں پر کھیتوں میں جا کر کام کیا ہے، تو خاص طور سے جب گندم کا موسم آتا تھا تو گندم جب کاٹی جاتی تھی اور پھر گندم نکل آتی تھی، کرتے تو سارا مزدور تھے، جو لوگ ہم رکھتے تھے وہی کرتے تھے، لیکن جب اس کو تولنا ہوتا تھا، بوریوں میں بھرنا ہوتا تھا، ان کو اجرت دینی ہوتی تھی، تو اس وقت میں اپنے باپ کے ساتھ وہاں پر ضرور موجود ہوتا تھا، اور میں خود اپنے ہاتھوں سے تول کے بوریوں میں بھرتا اور بوریاں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے سائڈ پر رکھتا رہا ہوں۔ اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اس سارے تجربے سے میں گزرا ہوا ہوں۔ خدا کا کلام یہاں پر بیان کرتا ہے، خدا اپنے بندے موسیٰ کی معرفت حکم دے رہا ہے کہ جب تو کھیت کاٹے اور پولے بنائے، پولے یعنی جب گندم کے پودے کاٹ لیتے ہیں تو ایک مناسب سائز اور وزن کی ہم پولے بناتے ہیں، ڈھیریاں بنا کر ان کو باندھ لیتے ہیں۔ اس کو اردو میں پولا کہتے ہیں، پنجابی میں بھریاں کہتے ہیں، پریاں، تاکہ جو مزدور ہیں وہ آسانی سے اٹھا کر اس کو اکٹھا کر سکیں۔ تو جب تو پولا بنائے اور اٹھاتے وقت کوئی پولا بھول جائے تو اس کو دوبارہ اٹھانے کو پیچھے واپس نہ جانا، جو رہ گیا، خدا نے کہا اس کو وہیں چھوڑ دے، یہ پردیسی کا ہے، یہ بیوہ کا ہے، یہ یتیموں کا حق ہے، یہ اس کے لیے رہنے دینا۔
जब तू जैतून झाड़े और जब तू अंगूर तोड़े तो दोबारा उनके पौधों में से ना जाना, ये देखने के लिए कि कोई फल रह तो नहीं गया। अगर रह गया हो तो कोई बात नहीं, वो तेरा नहीं है, वो यतीम का है, वो परदेसी का है, वो बेवा का है। और हमारे वहां पे जब कटाई होती थी तो अक्सर लोग जो गंदम के पौधे किनारे के साथ साथ रह जाते थे या कोने में जो रह जाते थे उनको नहीं काटा करते थे। फिर जब गंदम तोली जाती थी तो जमीन पर नीचे हमने उसको करते थे, ढेर लगाया होता था। और उस जगह पर जब थ्रेशर में से दाने निकलते हैं तो उसके आगे एक गड़ा बनाया होता है जिसके अंदर वो गिरते हैं, वहां से बाल्टी भर भर के एक ढेर बनाते हैं। तो वो जो गड़ा है, गंदम सारी तोली जाने के बाद जो उसमें रह जाते थे वो कोई भी किसान उसको इकट्ठा करके नहीं निकालता। जो ढेर में से जो गंदम नीचे रह जाती थी उसको कभी भी हम झाड़ू से इकट्ठा करके अपनी बोरियों में नहीं भरते थे। ये खुदा का वो कानून है कि इसको दाना दाना इकट्ठा नहीं करना, जो नीचे रह गया है उसको उधर रहने देना, वो बेवा का हक है। बेवा उधर आएगी, यतीम वहां पर आएंगे, और परदेसी जो गुजर रहे हैं उनको अगर जरूरत है तो वो भी वहां पर आएंगे, तो वो इकट्ठा करके वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसको पंजाबी में कहते हैं पेड़ हूंजना। क्यों पाप अखड़? पेड़ हूंजना उसको पेड़ कहते हैं जहाँ पर गंदम इकट्ठी करते हैं। तो कई दफा ये मुहावरा जो है ना, ये दूसरे लोगों के लिए बोला जाता है। किसी के बर्थडे पे कोई गया हो, शादियों पे गया हो, वलीमे पे गया हो, तो बाकी सारे लोग चले जाएं और वो वापस ना आए तो उसके लिए कहते हैं पेड़ हूंज के ही आवेगी ये पंजाबी मुहावरे इस तरह बने हैं। तो हमारी बहुत सारी खवातीन जो पुरानी खवातीन थी, ज़ाहिर है उनके बहुत सौ के शोहर पहले फौत हो जाया करते थे, वो फिर गंदम के खेत में जाया करती थी, सट्टे चुनन जान रहे, पेड़ हूंजन जान रहे। तो भरियां बनाते हुए, पुले बनाते हुए अक्सर सिट्टे गिर जाते थे, फिर वो इकट्ठा करके लाती, उनको वो या तो थ्रेशर वाले को दे देती या फिर खुद घर में डंडे से उसको पीट पीट के वो इकट्ठा करती थी और फिर उसको दुकान पे जाकर बेचती और उसका आटा ले आती या चक्की पे जाकर उसका आटा बनवा लेती। तो ये खुदा का हुक्म है कि तू दाना दाना वहां से ना चुन लेना, कि फसल का कुछ हिस्सा जानबूझकर वहां पर छोड़ देना, क्योंकि ये उनका है, इसे चुनाई का हक कहते हैं। तो मलकियत के बावजूद खुदा कहता है बेशक ये सारा मुल्क तेरा है, खेत तेरे हैं, लेकिन इस मलकियत के बावजूद तुम मुकम्मल तौर पर इसके मालिक नहीं हो। खुदा जमीन का असल मालिक है और वो चाहता है कि उसकी बरकत जो है वो कमजोरों तक भी पहुंचे। जो इसके मालिक नहीं है ये उन तक भी पहुंचे। और ये खैरात नहीं है, ये हक है, ये उनका हक है। अगर जब हम रूत की किताब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि असल में इसी कानून से रूत भी वहां पर खेत इकट्ठा करने गई और उसको भी वहां पर बरकत मिली और फिर खुदा ने उसके लिए बंदोबस्त किया और फिर वो आगे खेतों की मालिक हो गई। तो इस हवाले में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इसको डिवाइन पॉइंट्स कह सकते हैं, इलाहियाती नुक्ते कह सकते हैं, कि इस हवाले में खुदा का किरदार क्या है। खुदा का किरदार यह है कि वो गरीब की फरियाद सुनता है। आयत नंबर 15 बयान करती है कि वो गरीब का वकील है, उसका एडवोकेट है, वो कमजोर का वकील है। इसलिए जो कमजोर पर जुल्म करता है खुदा उसके पीछे खड़ा होता है, खुदा उसकी वकालत करता है। खुदा कहता है कि याद रख, भूली ना, तुम भी मिस्र में गुलाम थे। 3 बार आयत नंबर 18 से लेकर 22 तक 3 बार खुदा ने कहा कि याद रख तू भी मिस्र में गुलाम था। हमारी माजी की तकलीफ जो है हमें आज रहम दिन बनाने के लिए है, लेकिन भूल जाना संग दिली है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं
کہ ہم بھی اسی کیفیت سے گزرے ہوئے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ انصاف کرو اور رحم کرو۔ یہ قانون صرف نہ کرو نہیں بلکہ ہے کہ کرو، انصاف کرو اور رحم کرو۔ کپڑا واپس کرو، جو ہم نے اس کے حوالے میں پڑھا ہے، کپڑا واپس کرو، مزدوری ادا کرو، فصل چھوڑ دو، کیونکہ اس سے سچی راست بازی ظاہر ہوتی ہے کہ ہم واقعی خدا کے کلام کو جانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں افراد کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب ایک خاندان تھا، کیونکہ ایک کی تکلیف جو تھی وہ سب کی تکلیف تھی۔ اس لیے قانون کا مقصد کسی کو پیچھے چھوڑنا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہم مذہبوں میں تو یہ بات کم دیکھی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کراچی میں ایک جگہ میں گیا، کچھ الیکٹرک کی چیزیں لینی تھی، تو میں چلا گیا الیکٹرک مارکیٹ میں چلا گیا، جہاں پہ ساری الیکٹرک کی چیزیں ہیں، الیکٹرک کی دکانیں ہیں۔ اس مارکیٹ میں چلا گیا اور جب میں نے پیسے ادا کر دیے تو نوٹ کیونکہ بڑا تھا، دکان والے کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ جا کھلے پیسے لے کے آ۔ تو میں وہاں پہ بیٹھ گیا اس کے پاس، تو پتہ چلا کہ وہ کسی اور مذہب سے ہے، اسماعیلی تھے وہ۔ اسماعیلیوں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے مذہب کا ہر بندہ ایک خاندان ہے۔ باتیں کر رہے تھے اس کے ساتھ، حال چال پوچھا اور باقی ادھر کی باتیں۔ اس میں اس نے بتایا کہ ہم جو ہے اپنے جماعت خانے میں ہم ہر ایک شخص کو یہ سبق دیتے ہیں کہ بھائی تم نے کام کرنا ہے۔ ہر بندہ منتھلی چندہ دیتا ہے، وہ چندہ جو اکٹھا ہوتا ہے ہم وہ اس کو دیتے ہیں جس کو کوئی کام نہیں ملا، جو کوئی نوکری نہیں کر رہا، اس کو ہم وہ پیسے دیتے ہیں کہ یہ لے اس سے کاروبار کر۔ جب تو کاروبار کرے گا تو یہ تجھ پر لازم ہے کہ تم نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں اور منتھلی چندہ بھی دیتے رہنا ہے، تاکہ اس سے ہم کسی اور کی مدد کریں۔ یہ ہمارا پہلا درس ہے۔ اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ہماری برادری میں آپ کو کوئی بھی شخص بغیر کام کے نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی شخص غریب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم کسی کو بغیر کام کے رہنے نہیں دیتے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مارکیٹ میں جا کے دیکھ لو، آدھے سے زیادہ دکانیں ہماری ہیں، ہمارے لوگ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں۔ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرو، ہر بچہ سکول جائے، ہر بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور پھر جب میرٹ لسٹ آتی ہے تو اس میں ہمارے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ نوکری حاصل کر لیتا ہے۔ تو مجھے یہ بات بڑی پسند آئی، اور یہی بات وہ ہے جو خدا نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو دی ہے کہ تم سب ایک ہو، تم غریب کا خیال رکھنا، تم یتیم کا خیال رکھنا، تم بیوہ کا خیال رکھنا۔ تو یہ باتیں تو ان غیر قوموں نے سن کے سیکھ لی ہیں، کیونکہ جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہیں تو وہ ان کے ساتھ ان سے وہ باتیں سنتی رہیں۔ ہمارے لیے خدا حکم کرتا ہے کہ جب ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے تو پھر عزت سے مدد کرنی ہے۔ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے سیلفیاں نہیں بنانی، تصویریں نہیں بنانی۔ پچھلے سالوں میں ہم خود مدد کرتے رہے ہیں، جب پاکستان میں تھا میں تو ایک منسٹری کے ساتھ تھا میں، اور ان کا یہ کام تھا کہ وہ مجھے بہت ساری جگہوں پر مجھے لے کے جاتے تھے، کیونکہ پہلے ہمارے گاؤں میں آ کے وہ کنونشنیں کرواتے تھے، اور وہاں پہ میں ایسی طبلہ جایا کرتا تھا، تو ہر کنونشن کا میں لازمی حصہ ہوتا تھا، اور کوئی ساز رہ جائے تو رہ جائے، لیکن پرستش میں جب تک طبلہ نہ ہو، ردم نہ ہو، تب تک وہ کام شروع نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا۔ ایک دن مجھے دعوت دے دی انہوں نے،
تو میں بھی مل گیا ان کے ساتھ. میں نے کہا چلو کون سا مجھے کچھ چوری کرنے کے لیے یا ڈاکے مارنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. میں نے دوسرے شہروں میں بھی ان کے ساتھ جانا شروع کر دیا. اور جب وہ کرسمس آتا، ایسٹر آتا تھا، تو فوڈ ایڈ بھیجا کرتے تھے. مجھے کہا کرتے تھے اپنے گاؤں میں دیکھو کون کون بیوہ ہے، کون کون یتیم ہے، کون محتاج ہے یا غریب ہے، واقعی غریب ہے، جس کو یہ ہم مدد دے سکیں. چلو ہم عام دنوں میں مسلسل تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم ایسٹر والے دن، کرسمس والے دن کم از کم وہ ویسا ہی کھانا کھا سکے جیسا ہم سب اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو بتایا کرنا کہ اتنے لوگ ہیں، تو وہ فوڈ اینڈ بھیجا کرتے تھے، اس کے پیکٹ بنانے اور جا کر دیا کرنے. لیکن شروع میں تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ میں بھی جا کے ان کی بھی تصویریں بنایا کرتا تھا. کیونکہ میں نے اس بندے کو میں نے دے دی ہے، میں نے اس بندے کو دے دی ہے، ایک ریکارڈ ہوتا تھا تاکہ ان کو یہ ضمانت پہنچ جائے کہ واقعی اس نے دے دی ہے. لیکن بعد میں جب تھوڑا سا اس بات کا شعور آیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو وصول کر رہا ہے، جو مدد لے رہا ہے، یہ اس کے لیے بے عزتی کی بات ہے. لوگ کئی دفعہ تانے میں مارتے ہیں کہ تو فلانی تھا تو لے آیا سکرات، تو گلا کرنا وڈا چودھری. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر بہت سارے لوگ اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے کسی کو شرمندہ کر سکتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے خیرات دینے کی. یہاں پر خدا نے کہا کہ جب تو خیرات دے تو جو تیرا دانا ہاتھ دیتا ہے اس کو تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. ٹھیک ہے جی. یہ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے اس کو بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، یعنی خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، اس کے حضور یہ اجر قبول ہو. جب ہم نے سیلفی بنا لی ہے کہ دیکھو جی میں تو انی خیرات دینا لوگوں، اور پھر وہ فیس بک پہ لگا دی ہے، ٹک ٹاک پہ لگا دی ہے، اور یوٹیوب پر بھی ڈالتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے، تو پھر ہم نے اپنا اجر پا لیا، شہرت مل گئی ہے، ہم نے راست بازی لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے. لیکن خدا کے حضور یہ بات ناپسند ہو گئی ہے. خدا نے کہا تو نے شہرت لے لی، ہم تجھے برکت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے وہی کافی ہے. اس واسطے خدا کہہ رہا ہے کہ شرمندہ کرنے کی خاطر تو کسی کے گھر میں نہ گھسنا. اور ملازم کی تنخواہ دینا، قرض دینا، ادھار دینا، اور پھر اس میں بھی دیر کر دینا، یہ بھی ظلم ہے. آج ہم کسی کو ادھار نہیں دے سکتے، ہمارے اپنے اپنے مسائل ہیں. کئی دفعہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو وہ کچھ نہیں دے سکتے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارا وقت جو ہے ہم یہ کسی کو ادھار دے سکتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دینے کے لیے، کسی کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے. اگر ہم پیسے نہیں دے سکتے ہم اس کو وقت دے سکتے ہیں، ہم اس کو اپنا اثر دے سکتے ہیں. یعنی اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کام فلاں جگہ پر ہو جائے گا تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تو فلاں جگہ پر جانا، وہاں پر اس طرح کا بندہ ہوگا، وہ تیری مشکل حل کر سکتا ہے. اگر تو چاہے تو جا کر اسے میرا نام لے دینا، وہ مجھے جانتا ہے، اگر تو میرا نام لے گا تو تیرا کام ہو جائے گا. تو واقعی ایسا ہوتا ہے. یہ بات جو ہے یہ ہم ادھار دے رہے ہیں، اس بندے کو نہیں دے رہے، ہم خدا کو ادھار دے رہے ہیں. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ کسی کی بھلائی کی بات کرنا بھی نبوت ہے، اور جو نبوت کی باتیں کرتا ہے وہ بہتوں کا فائدہ چاہتا ہے. اور پھر ہمیں یہ نصیحت ہے کہ ماضی کو نہ بھولنا، کیونکہ خدا نے تمہیں کس گڑھے سے نکالا تھا، کس مشکل سے خدا نے تمہیں نکالا تھا. یہ تجربہ جو ہے یہ دوسروں کے لیے رحم کا وسیلہ بنے، نہ کہ ان کو دوبارہ تنگ کرنے کا. کیونکہ جس طرح خدا نے تمہیں غلامی سے نکال کر عزت دی، اسی طرح تم بھی کمزور کی عزت کرنا، اس کا حق اس کو دینا، اس کی روٹی کا خیال رکھنا.
इज्जत से मदद करना ये है सेल्फी ना लगाना। तो यही इस हवाले का निचोड़ है कि खुदा को सिर्फ मदद नहीं चाहिए, खुदा इज्जत भी चाहता है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो इसको इज्जत भी दें। इज्जत पहले है और मदद बाद में है। तो कर्ज देने वाले के पास ताकत होती है कि वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है, क्योंकि जो कर्ज लेने वाला है वो तो बेचारा मजबूर होता है। वो तो जो भी शर्त उसको देंगे वो उसको मानने का पाबंद है। मेरे ख्याल इसको इस माशरे में इसको मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं। तो मॉडर्न स्लेवरी में लाकर हम किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन खुदा इस बात को पसंद नहीं करता। खुदा कहता है कि अपनी ताकत का मुजाहरा ना करना, उस पर रहम करना। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम हो जाते हैं देने वाले और वो लेने वाला। इससे गैर इरादी तौर पर थोड़ी सी ऊंच नीच पैदा हो जाती है। जो दे रहा है वो ज़ाहिर है उसका मकाम ऊंचा है और जो ले रहा है उसका मकाम नीचा है। इस ऊंच नीच के फर्क को हमने खत्म करना है, इसको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आयत नंबर 13 में लिखा है ताकि वो अपने कपड़े में सोए और तुझे दुआ दे। ये बरकतें लेने का वसीला है। जब हम इस ऊंच नीच को खत्म करते हैं तो इससे बरकत मिलती है, दुआ मिलती है। तो मदद का मकसद गरीब का सोना गर्म करना है, अपना नाम गर्म करना नहीं है। अगर मदद के बगैर वो शर्मिंदा होकर सोए तो वो दुआ नहीं देगा, बल्कि उसकी दुआ बददुआ बन जाएगी। तो यीशु मसीह ने इस्तिस्ना के इस असूल को मत्ती की इंजील के 6 बाब की पहली 4 आयात में खोल कर बयान किया है कि खबरदार। ऐसा हम कहते हैं जब हम बड़े गुस्से में होते हैं, किसी को किसी बुरी हरकत से रोकना तो कहते हैं खबरदार, खबरदार अपनी रास्तबाजी लोगों के सामने दिखाने को ना करो। जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, बल्कि जब तू खैरात करे तो तेरे दाहिने हाथ को मालूम ना हो कि तेरा बायां हाथ क्या करता है। लेकिन बहुत दफा हम ऐसा ही करते हैं। मैं जब इस चर्च में आया तो मैंने हर तरफ बहुत सारी अच्छी अच्छी तख्तियां देखी, बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो लिखे हुए हैं, आपके दाएं तरफ बाएं तरफ भी लिखे हुए हैं, पीछे भी लिखे हुए हैं। बाहर देखें तो वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं, तख्तियां लगी हुई हैं। यहाँ पे जरा ये तख्तियां थोड़ी सी फर्क है। यहाँ पे लोगों ने किए हैं कि फलां फलां शख्स की यादगार में, मरने वाले का नाम है, उसकी याद में ये बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन यहाँ पे करवाई हुई है और मैंने इसको बड़े बगौर देखा। लेकिन अपने मुल्क में वहां पे क्योंकि इतनी थोड़ी सी अभी अवेयरनेस लाने की जरूरत है, वहां पे तख्तियां थोड़ी सी फर्क किस्म की होती हैं। किसी ने गली में नलका लगवा दिया तो नलके से बड़ी तख्ती साथ लगी होती है कि फलां वल्द फलां ने ये अतिया दिया है। बल्कि मेरे अपने स्कूल में एक शख्स ने पंखा दे दिया कि 7 लोग नीचे बैठते हैं तो उनको ठंडी हवा लगनी चाहिए, और उस पंखे के नीचे परों पर रेड कलर से बड़ा बड़ा लिखा हुआ था अतिया खुदाबंदी मंजानब फला फला फला। और फिर एक शख्स ने चर्च में पिछले कुछ सालों में चर्च में एक ठंडे पानी का कूलर लगवा दिया, इलेक्ट्रिक कूलर। कुछ चर्चेस में उसने लगवाया और साथ उतनी ही बड़ी एक मेटल की तख्ती लगवा दी, उस पे बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे कि जी इनकी मदद से लगी है। चलो ये भी, इस पर भी बात करते हैं। ज्यादातर तो हम समझते हैं कि ये दिखावा है, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है ताकि इसको देखकर साथ वालों को भी थोड़ा सा ख्याल है कि यार फलाना बंदा तो कुछ भी नहीं गा तो उन्हें एडा वड्डा काम कर छड़िया, असी तो चौधरी बंदे पिंड दे, असी नहीं कर सकते, सानू मौत ही नहीं पई। तो ये जरूरी होता है कभी कभी अनाउंस करना, तख्तियां लगाना, लेकिन ज्यादातर ये अपने नाम की खातिर तख्तियां लगाई जाती हैं जो कि ठीक नहीं है। मुझे याद है, बच्चों को भी याद होगा कि जब जब भी गांव में कोई गरीब बंदा, कोई मजदूर बंदा बीमार हो गया, शदीद बीमार हो गया,
اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے, وہ ہسپتال میں مر رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لوگ آتے یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی آتا پاجی صاحب کے پاس کہ پاجی صاحب جی آ مسئلہ وے تے برائے مہربانی تسی نا اناؤنس کر دیو کہ مدد چاہیے, اس نمبر کے خون کی ضرورت ہے, یا اس کے آپریشن کے لیے اتنے پیسے چاہیے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ اس کو اناؤنس کر دیں. تو ہمارے بزرگان ہوا کرتے تھے, ان میں سے کچھ موجود ہیں, کچھ خداوند کے پاس جا چکے ہیں, جیسے ہیڈ ماسٹر سمن اسلال صاحب, وہ تو وقت نکال کر بلکہ چائے بھی ساتھ لایا کرتے تھے کہ جو وہاں پر بیٹھے جی کام کر رہے ہیں ان کے خدمت کے لیے. اور جب پاجی صاحب جب اناؤنس کرنا شروع کرتے تھے تو بہت سارے لوگ پھر ہدیہ دینے آیا کرتے تھے. کچھ لوگ واقعی مدد کرنے آتے تھے اور کچھ لوگ جو ہے دوسروں کا نام سن کے آیا کرتے تھے, یار فلانے نے دیتا, ابا جی اس طرح ڈانا نہیں آیا, پیسے دو اسی بھی چاہیے دے کے آئیے تاکہ تہاڈا نام ہی تھے بولیا جائے. تو اس طرح سے یہ مدد کو اکٹھا کرنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا شعور آ جائے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب ایسی مدد دیتے ہیں تو وہ اپنا نام نہیں بلواتے. اتنی مدد آئی ہے, نام نہیں لینا, انہوں نے کہا ہمارا نام نہیں لینا, انہوں نے اتنے پیسے دیے ہیں. بہت سارے لوگ اتوار والے دن جب پاجی صاحب کو لوگ آ کر ہدیہ جات جمع کرواتے ہیں, خصوصی ہدیہ جات, پیچھے سے اٹھ کے آتے ہیں, آگے آ کر سب کے سامنے کھڑے ہو کے جیب میں سے پرس نکالیں گے, وہاں سے سارے نوٹ گن کے ان میں سے ایک نوٹ نکالیں گے, سب کے سامنے وہ دیتے ہیں تاکہ سب دیکھ لیں کس نے یہ والا نوٹ ہدیہ میں دیا ہے. یہ ایسا کرنا, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ جانتے ہیں, سننے والے بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی نمائش چاہتے ہیں, جو کہ خدا جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ جو تیرا دانا ہاتھ کرے اس کو تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. تو اس طرح سے لینے والے کی عزت جاتی رہتی ہے. تصویر میں اگر تصویریں بنانی ہی لازمی ہے تاکہ ہم جس نے مدد بھیجی ہے اس کو ثبوت بھیج سکیں, بھائی ہم نے تیری مدد آگے پہنچا دی ہے, ٹھیک ہے, یا دوسروں کو بھی ہم نے ابھارنا ہو تو بے شک اپنا چہرہ بنوا لیں, لیکن جو لے رہا ہے اس کی بیک سے تصویر کھینچی جائے تاکہ اس کا چہرہ اس کو نظر نہ آئے, تاکہ وہ اس میں پھر آئندہ کو بےزتی نہ محسوس کرے. اس کی آنے والی نسل جو ہے یا اس کے بچے جو ہیں وہ اس کو واقعی غریب نہ جانے. میرے خیال ہے کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی کی غربت کا مذاق اڑانے سے بچنے کے لیے اس کا چہرہ فرنٹ سے سامنے تصویروں میں نہ لیا جائے, کیونکہ اس طرح دل بدل جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم مدد اس لیے کرنے لگتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں. خدا ویکھے تو پاویں نہ ویکھے, اور لوگ کی ضرور ویکھن بھی یہ مدد کرن دیا. تو پھر اس کا آج کے زمانے میں اس کا ایک اور طریقہ کار ہے. یہاں تو سہولت ہی بہت ہے, اب تو بینک کارڈ آگے ہیں, آن لائن اکاؤنٹس آگے ہیں, ہم خاموشی سے ضرورت مند کے اکاؤنٹ میں بینک ٹرانسفر کر دیں, لفافے میں ڈال کے بند کر کے کسی تیسرے شخص کے ذریعے سے مدد کر دیں, اس کو بھیج دیں. آپ کو پتا ہے کرسمس پر ایک بڑا ہی اہم کریکٹر ہم لازمی اپنے کرسمس پروگرام میں رکھتے ہیں, جو ریڈ کپڑے پہنے ہوتا ہے, کندھے پہ اس نے تھیلا اٹھایا ہوتا ہے, جی, سینٹ نکولس, جس کو سینٹا کلاز کہتے ہیں. اور میں نے سینٹ نکولس کی جب کافی سال پہلے اس کی بایوگرافی پڑھی تو جہاں تک مجھے اب یاد ہے یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہ اس علاقے کا نواب تھا, اور اس نے اپنا سب کچھ بیچا اور اپنی ساری جو جائیداد تھی, مال دولت تھی, اس نے ایسے ہی غریبوں میں بانٹ دی. اور یہ رات کو خاموشی سے جایا کرتا تھا, لوگوں کے کھڑکیوں سے, ان کے دروازوں سے باتیں سنا کرتا تھا کہ کس کے کیا مسائل ہیں, اور جا کر چپکے سے وہاں پر مدد دے آیا کرتا تھا. اور دیکھو خدا نے اس کی اس پوشیدگی کو کتنی برکت دی کہ جب تک یہ زمین رہے گی ہر کرسمس پر اس کی بھی یاد ساتھ میں منائی جاتی رہے گی.
یہ وہ بات ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ پوشیدگی میں، تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے برکت دے۔ دعائیں لیں، تصویر نہ لیں۔ تو آیت نمبر 13 جو ہے اس میں خدا کا وعدہ ہے کہ وہ پھر تجھے دعا دے گا۔ کسی کی سچی دعا جو ہے یہ ہمارے فیس بک پر، یوٹیوب پر 1000 لائک سے زیادہ بابرکت ہے۔ اگر سوشل میڈیا استعمال ہی کرنا ہے تو پھر ہم دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں، نہ کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کریں۔ تو مدد لینے والے کا چہرہ چھپانا ہمیں ضروری ہے۔ پھر اپنے دل سے سوال پوچھ لیں، کوئی بھی ایسی پوسٹ لگانے سے پہلے اپنے دل سے سوال پوچھ لیں کہ جو پوسٹ میں کر رہا ہوں کیا اس سے لوگ میری تعریف کریں گے، یا اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو کیا میں پسند کرتا کہ میری پوسٹ اس طرح سے لگائی جائے۔ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں ہم ضرور رکھیں۔ امثال کی کتاب اس کا 17واں باب اور 19ویں آیت میں ہمارے لیے بڑا ہی خاص سبق ہے۔ یاد رکھو، جو مسکین پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اس کے احسان کا بدلہ دے گا۔ جب ہم سیلفی نہیں لگاتے تو رسید خدا کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ وہ سیلفی پھر خدا خود لیتا ہے، خدا تصویر لیتا ہے اور وہ اس کو اپنے یادگار کے دفتر میں رکھ لیتا ہے۔ نئے عہد نامے میں ایک صوبے دار تھا، خدا نے اس کو رویا میں دکھائی دے کر کہا، فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس میں سے کہا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، تیری وہ ساری خیرات جو تو لوگوں کو دیتا ہے اور تیری وہ ساری دعائیں جو تو اپنی قوم کے لیے کرتا ہے وہ یادگاری کے لیے خدا کے حضور میں پہنچ گئی ہیں۔ اب تو ایسے کر، فلاں فلاں کے گھر میں خدا کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ساؤل ہے وہاں پر، ہے نا، ساؤل تھا کہ پطرس تھا، میرے خیال سے پطرس تھا، تو جا تو اس کے گھر میں اس کو بلا لے اور اس سے کلام کی باتیں، معرفت کی باتیں سن جو میں چاہتا ہوں تاکہ تجھ کو پتہ چلے۔ کیسی برکت کی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا، اور جب وہ خدا کا بندہ آیا اس نے اس کو کھول کر سمجھایا تو پھر وہ باقاعدہ طور پر خدا کے گھرانے میں شامل ہو گیا، اس پر رحم کیا گیا۔ تو یہ بات ہے کہ یاد رکھ، جو مسکین پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے اور خدا اس کے احسان کا بدلہ دے گا۔ ہمارے آج کے اس سارے سیکھنے کے لیے کلام کا موضوع بھی یہی تھا کہ رحم کرنا اور عزت دینا اور یاد رکھنا۔ میری دعا ہے کہ خدا آج ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، خدا کے کلام کی آواز پہنچے گی، خدا ہم سب کو رحم کرنے، عزت دینے اور یاد رکھنے کا فضل بخشے۔ آمین۔